میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں. قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. کھڑکا دینے والی، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی. تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئی. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق، قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں. یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب ان لن نجمع، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا. یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے. پوری سورہ کا نام قیامہ ہے. اور قرآن پاک کی ابھی میں جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق. اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک. قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا. اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. عزیزان گرامی اوقات، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے مالک یوم الدین. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا. دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو لمن الملک اليوم. آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے بتاؤ لوگوں کو، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار. ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے، سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا این الجبارون. کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے؟ آ جائیں. کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے؟ آ جائیں. میرے عزیزو ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں. میں نام گنا دوں اگر قیامت کے، سن لے. یوم الدین اس کو کہا گیا، یوم القیامہ ہے، یوم النشور ہے، یوم البعث ہے، اور یوم التناد ہے. یہ سب قیامت کے نام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں. وہ ایک سخت دن ہے، سخت دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے. 50,000 سنۃ مما تعدون، جس کو تم گنتی کرتے ہو یہ بھی قرآن میں آئی. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی، تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ.
میرے عزیزوں اندازہ کرو 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں. ابھی یہ دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال. اٹکل پچھو مارو کون پوچھنے والا ہے. ہاں اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے, کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مارے جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اس کو سائنس بھی مانتا ہے, میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں, ما بعد الطبعیات. ہر ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو. تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں, دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں, محسوس کے معلوم کر سکتے ہیں. میٹیریل ورلڈ ہے. اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو, اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں. عزیزان گرامی اوقات, اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7,000 سال, چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا, یہ تخمینہ ہے, لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا. تم کھڑے رہو, سب کا حساب ہوگا. اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنے بیٹے سے, دوست اپنے دوست سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا, تب بھاگ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. سارے دوست سارے خلیل اس دن دشمن ہو چکے ہوں گے, ایک دوسرے کو کوئی منہ نہیں ملانا چاہتا, سب اپنے اپنے حال میں ہیں. الا المتقین, ہاں پرہیزگار آپس میں اس وقت بھی دوست ہوں گے. سبحان اللہ. اولیاء کاملین کا معاملہ الگ ہے. یہ قیامت کے دن کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سب بکھرے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کو کسی کی فکر نہیں, اپنی پڑی ہے سب کو. ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتی ہی. یہی تذکرہ قرآن پاک میں چند آیتیں برکت کے لیے تلاوت کرو اور پھر جو مجھے حکم ہوا ہے اس بات پر میں عرض کروں گا. قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. اور پھر کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ إِلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تم صف در صف لائے جاؤ گے, صف در صف لائے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے, بغیر لباس کے آؤ گے. قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے. اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا بھی تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے, کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے, کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب پہلی پھونک ماری جائے گی, یہ سور کے بارے میں ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا. قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ,
آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا، زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے۔ یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے۔ دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القاریعۃ ملقاریعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے؟ میرے عزیزو، اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے، وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے۔ ہاں، دل ہی نہیں دہلیں گے۔ سنو، اور قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے۔ قیامت کے دن کے متعلق وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے۔ اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا۔ یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے۔ اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا۔ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں۔ 21ویں پارے کی آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں کیا کہو گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا، رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے۔ تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا۔ ہاں، تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے کوئی جان سکتا ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر کے یہ معاملات آئے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم، اسی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا اور محفل میں حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔
یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا لیا، اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور آتے ہی سوال کرنے لگا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر خود کہتے ہیں، ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ مدینے کا بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے، گھوڑے پر آیا ہو تو دھول میں اٹا چہرہ لے کر کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار ہوتے، وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا، تو ہم تعجب میں تھے۔ بہرحال خاموش بیٹھے رہے۔ محفل میں آنے والے اس شخص نے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے ابھی شروع میں ہی بیان کر دیا ہے، 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں تھے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو۔ اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ عبادت کرو۔ یہاں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا نہیں، ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے، ہر عبادت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب 3 سوالات یہ ہو گئے، یہ بیسک تھی، یہ پورا ایمان، اسلام، احسان، تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر، اور یہی 3 ہی پر اگر تم اکتفا کر لیے تو کامل مسلمان بن کر کے دنیا سے جاؤ۔ ایمان کو سمجھ لیں، اسلام کو سمجھ لیں، اور احسان کو سمجھ لیں۔ لیکن چوتھے نمبر پر اس سائل نے، سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ یہی ایک معرکۃ الآراء سوال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا، بعض لوگ اس کو ہیرا پھیری کر کے ترجمے کرتے ہیں، مل مسئول اعلم منہا بالسائل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے تم پوچھے ہو اور تم پوچھنے والے، سائل وہ ہے اور میں پوچھا گیا ہوں، مسئول میں ہوں، سائل تم ہو۔ تو فرمایا سائل کو جتنا اس بارے میں معلوم ہے، مسئول کو بھی اتنا علم ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائل سے زیادہ مسئول کو معلوم نہیں، زیادہ جانتا نہیں۔ بہرحال یہ گتھی سلجھے گی آگے کی بحث سے۔ تو اب سوال کرنے والے نے پھر اس کے بعد یہ 4 سوال کر لیے، تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا، قیامت کب آئے گی وہ چھوڑ دو، ایگزیکٹ ڈیٹ، پرٹیکولر جو کوئی وقت ہو یہ چھوڑ دو، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ ماں اپنے سردار کو جن رہی ہوگی، یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوگا۔ وہ آ چکا دن، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانیاں بتانا شروع فرما دیا۔ تم دیکھو کہ ننگے پیر چرواہے، کم ذات کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے۔ اب یہ اتنی علامتیں بیان کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اب مختلف جگہوں پر، مختلف احادیث میں بہت ساری علامات ہیں، یہاں تک کہ امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب الفتن لکھ دی ہے اس پر۔ کتاب الفتن، علامات الساعہ نام سے پوری کتابیں آ گئی کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ پڑھتے جائیں تو ایک پورا کا پورا باب ہے یہ، اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ ہم اس کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ علامات الصغرا، علامات الکبرا، قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔
چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ اب سنیں، یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا، دیکھو حضور نے نہیں بتایا، یہ سوالات ہو گئے، اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر پریشان سے باہر جا کر کے دیکھے، وہ نہیں نظر آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے، تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا، اس لیے جبرائیل آئے۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک، میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے، لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں۔ 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں، 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں، وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن، اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے۔ تم قرآن بھی اٹھا دو، ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ قرآن لے کر کے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو، ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو، الف لام میم کا ترجمہ بتا دو۔ ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے۔ سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، اللہ اس کے رسول کے راز ہیں۔ اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے۔ قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی۔ میں ناندیڑ شہر میں بیٹھا ہوں، اب یہاں سے مجھے نکل کر کے جانا تھا اورنگ آباد، اور آپ نے مجھے بتایا یہاں سے بیٹھنے کے بعد کہ اورنگ آباد آ جائے گا، فلاں وقت پر آ جائے گا، 2 گھنٹے میں آ جائے گا، 4 گھنٹے میں آ جائے گا۔ آپ نے بتا دیا 4 گھنٹے کے بعد آپ کا شہر آ جائے گا۔ میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے کا انتظار کرتے کرتے، گھڑی آگے بھی ہو سکتی پیچھے بھی ہو سکتی ہے، میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اچانک اورنگ آباد آیا، مجھے خبر ہی نہیں پڑی۔ لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے، اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں، پھر جھاڑ دکھتے ہیں، پھر پہاڑ دکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی، علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اس لیے تو ہمیں علامات بتائے۔ اب سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہیں کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ قتل الگ ہے، اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے تاب رہے گا، یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے، قتل بڑھ جائے گا۔ اور
آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار ٹو میں سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں تقریباً 20 ملین, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہیں. میرے عزیز یہ عام لوگ نہیں, جانے جانا. اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا, ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی, مچھر مر گیا, مکھی مر گئی. پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا, اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی. اب بغل میں مر کے چلا گیا, لوگ دوسرے دن بھول گئے, اپنے معمول پر آ گئے. موت بھی عام ہوگی, قتل بھی عام ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے, گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی. گانے بازی کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے. شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا. بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا, لوگ اس کو تانا دیتے. جیسے طوائف آ گئی ہو, مخنث آ گئے ہو, تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں, آج بھی کہتے ہوں گے, ارے یہ بازاری عورت ہے, یہ طوائف ہے, فلاں ہے. تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے, ارے آج تو فیشن ہے, سٹار ہے. جو جتنا گا لیا, ناچ لیا, وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر, ٹاپ سنگر, سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے. گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے. یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے. ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں, امام حماد نے لکھا ہے, فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنو کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے. یہ کہیں گے انکا مؤمن, انکا امرؤ فیک ایمان, اے یہ دیکھو یہ آدمی ہے, اس کے پاس ایمان ہے, تانا دے کر کے لوگ کہیں گے. ایک وقت یہ آئے گا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے, بہت سخت ہو جائے گا. اب یہ ماں باپ کی نافرمانی, گانے باجے کی کثرت, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں, انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے. یعنی کھلے عام زنا ہوگا, لوگ سڑکوں پر اور راستوں پر اس طرح جوڑے کھاتے ہوں گے. یہ ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, بڑی بڑی سٹیز ہیں, وہاں پر تو یہ عام سی بات ہے. ممبئی ہو, دلی ہو, گوا ہو, یہ سب سٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہو, آج بھی بچیاں محفوظ ہوں. لیکن اب یورپین کلچر تو بہت دور کی بات ہے, انڈین کلچر میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی. ایک دوسرے سے چپک جانا, سب کے سامنے معاذ اللہ رب العالمین, لوگوں کے خواہشات کو بھڑکانا, یہ کثرت سے ہو گیا ہے. اچھا, حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زنا عام ہوگا اور راستوں پر ہوگا, میرے عزیزو اگر آپ کھلے عام راستوں پر نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے فل یہ تمام ننگی صورتیں اور ننگی تصویریں پہنچا دی ہیں. آج یہ پورنوگرافی کثرت سے دیکھی جاتی ہے. دنیا کی سب سے زیادہ یوزفل ویب سائٹس پورنوگرافی ہے. بے حیائی کی تصویریں دیکھنا, بلیو فلم دیکھنا, پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. میں ابھی لاک ڈاؤن کی بات بتا رہا ہوں. لاک ڈاؤن کے درمیان شروع کا مہینہ ہوگا, شاید غالباً اپریل یا مئی میں, میرے پاس رپورٹ تھی, میں نے دیکھا, حیرت ہو گئی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں لوگ کس میں اپنا وقت بتائیں, تو رپورٹ کے مطابق پورنوگرافی میں. انٹرنیٹ جو یوز ہوا 90% پورنوگرافی پر یوز ہوا, 10% باقی کاموں کے لیے استعمال ہوا. 90%. عزیزان گرامی, لاکھوں بلین اور لاکھوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں گندی تصویریں اور گندی فلمیں تمہارے گھروں تک پہنچانے کے لیے. اور قرآن نے بھی یہ فرمایا, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے بے حیائی دیکھے. انسانوں کی طبیعت ہے یہ اس طرح سے بے حیائی اور عیاشی دیکھنے کا
متلاشی بھی رہتا ہے، تجسس رہتا ہے اس کو. اور وہ زمانہ آ جائے گا زنا کثرت سے اور عام ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، اب تو یہ پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا. اسلامی شریعت کے مطابق لوگ اب طلاق کے اس معاملے میں اتنے ہلکے ہو گئے ہیں. بہت سارے مسلمان طلاق کو گالی سمجھ کر کے اپنی عورت کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو کہ ہر رات وہ اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے. طلاق مکمل ہو گئی، اگر 3 طلاقیں، اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت اجنبی، اور اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے. یہ بھی عام حالات میں اب پائے جا رہے ہیں. اور تو اور میرے عزیزو، مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، انگلینڈ سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لڑکا یا لڑکی 16 سال کے ہو گئے، 17 سال کے ہو گئے، اور اگر ان کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو فزیشین کے پاس دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ چیک کرو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اب تک اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اب تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. اس کو ایسا سمجھتے ہیں زندگی کی ضروریات ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہم اس ڈگر پر آ چکے ہیں جہاں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، کاسیات عاریات. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو. یہ آج رواج ہے، عام رواج ہے. میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئیں کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے، اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں کہ اس کے پیٹ سے، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی تھی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں، آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی، لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے، بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے، یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لیں. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں، ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی، 5 سال، مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں، لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. آپ دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے ہی پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں، اچانک چڈی پہنو بولو، شرم آئے گی، تھوڑا جھجک محسوس ہوگی، آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں، اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں، وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا، ایک حاکم یہودی حکیم ہے، 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی، اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے. عزیزہ نگران وقار، انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں. خیر، حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، گانے باجے کی کثرت ہوگی، زنا عام ہوگا. ساتھ ہی ایک اور بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ بڑی بیماری حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لواطت اور سحاق عام ہوگا. یہ کیا ہے؟
ہوموسیکسولیٹی، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے گا، عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرے گی۔ LGBT نام سے اب کمیونٹیز بنائی گئی ہیں، دنیا اب ان کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ گےازم، ارے انڈیا میں گورنمنٹ میں، یہاں پر ہماری پارلیمنٹ میں قانون پاس کر لیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہ روکے۔ آج یہ مغربی دنیا اس کو سمجھتی ہے کہ ہم پوش ہیں، بہت زیادہ پوش ہیں۔ ارے جانور بھی نہیں کرتے یہ حرکتیں، تم کون سے پوش ہو؟ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، گےازم، اس کو لواطت کہتے۔ قرآن پاک میں سب سے دردناک عذاب کا جو تذکرہ آیا ہے وہ قوم لوط پر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ کام کرتی تھی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اللہ فرماتا ہے اے لوگو کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے ان کے اوپر عذاب جو نازل کیا اس کا تذکرہ ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کو بارش کے طور پر برسایا۔ اور پھر کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کر دیا، اٹھا دی گئی تھی زمین اور پلٹ دی گئی تھی۔ یہ قوم لوط ہے، قوم سدوم بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جارڈن کی سرزمین پر میں خود گیا تھا پچھلے سال، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کا مقام ہے۔ لوگوں نے وہاں کے رہائشیوں نے بتایا، میں تقریباً 100 کلومیٹر چلتا رہا گاڑی میں، جس طرف دیکھو کالے کالے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کہیں پر بھی نہ ایک درخت دکھے گا نہ پہاڑ دکھے گا، بڑے بڑے کالے کالے پتھر ہیں جارڈن کی سرزمین۔ واللہ عالم کون سے پتھر ہیں، لیکن تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے پتھروں کی بارش کی، نوکیلے پتھر، اور وہ قوم لوط کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا رب تعالیٰ نے۔ وہ لواطت کی بیماری دوبارہ اس وقت آئے گی اور قیامت کے قریب میرے آقا نے فرمایا یہ کثرت سے بڑھ جائے گی۔ یہ LGBT کہتے ہیں، گےازم، لیسبین، عورت عورت سے بھی اپنی خواہشات پوری کر رہی، واللہ عالم کون سے طریقے ہیں۔ اور پھر اس میں ٹرانسجینڈر بھی ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، اور پھر بایو سیکس، یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ یہ وہ ہے کہ عورت مرد بننے کی خواہش کر رہا ہے، کر رہی ہے، کر رہا ہے، جو بھی بولے۔ مرد جو ہے اپنے آپ کو سرجری کروا کر کے عورت بن جا رہا ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر یہ لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو خلقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہتا ہے خلق اللہ کو، اللہ کی تخلیق کو میں بگاڑ دوں گا۔ اور وہ کام یا اس زمانے میں کثرت سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک سروے کے مطابق بڑے بڑے کنٹریز میں اب یہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جو گے میں رہنا چاہتا ہے، جو لیسبین رہنا چاہتی ہے، اس کو قانونی سپورٹ بھی ملے گا، ان کی شادیوں کے لیے یہ لوگ بجٹ بھی پاس کریں گے۔ ہاں، یہ سب پورے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ اگر کوئی گے ہے یا لیسبین ہے تو اس کو وہ فری ویزا دیتے، رہنے کے انتظامات کرواتے۔ اللہ کی پناہ، شیطانیت اس قدر آ گئی میرے عزیزو۔ یہ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ سب حالات آئیں گے۔ اچھا، اب اس چیز کو آپ کے یہاں بھی تو برا سمجھا جاتا ہوگا نا، اغلام بازی، اس کو سمجھ لیں لڑکا بازی، جو بھی الفاظ آپ بولیں، لواطت ہو، یہ گندے افعال ہیں، اتنے گندے کہ گھن آتی ہے اس سے۔ لیکن یہ گھن ختم کی جائے گی کیسے؟ بڑے بڑے فلم سٹار اس کا پروموٹ کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہ اسکرین پر آ کر کے کہیں گے کہ میں گے ہوں، اور یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، ان کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہ اپنے اپنی ذات کی بات ہے۔ یہ سب دلیلیں لا کر کے مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ آلریڈی میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر۔ سیم قوم لوط میں یہی تھا۔ اللہ نے اس پوری قوم پر عذاب کیوں نازل کیا جانتے ہیں؟ وہ مرد تو مردوں کے ساتھ برائی میں ملوث تھے ہی، لیکن ان کی جو عورتیں تھیں وہ خود اپنے مردوں کے لیے مرد ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ یہ بھی تذکرہ ہے، وہ عورتیں بھی بڑی اس وقت بھیانک گناہ میں مبتلا تھی۔ عزیزان گرامی وقار،
یہ تمام چیزیں قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اور جو نشانیاں، یہ چھوٹی نشانیوں کا ہی تذکرہ میں کر رہا ہوں، شراب کو بہت زیادہ عام کیا جائے گا، وہ ہے بھی، نوجوان بچے بھی آج بیئر کے نام پر، فروٹ بیئر کے نام پر پینے لگ گئے، شراب ہی ہے، نام بدلے جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں کاسا پکڑا دیا جائے گا، نام الگ الگ ہیں ان کے، وائٹ واٹر، کریزی واٹر نام دیے جا رہے ہیں شراب کو، وائن ہے، سیدھے شراب کہیں گے تو برا لگے گا، نام بدل کر کے نوجوانوں کو دو تو فیشن لگے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے بچے اس نشہ میں بھی کثرت سے مبتلا ہو گئے۔ سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کوئی گھر فتنے سے خالی نہیں رہے گا، یہ سب فتنے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سالوں سے چل رہی ہیں اور اب پھر بھی ابھی تک چل رہی ہیں اور یہ اور بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ تم رات میں سو گے، صبح کافر اٹھو گے، صبح مومن ہوگے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں اٹھے ہوں گے اور شام تک کافر ہو چکے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی دن میں؟ ہاں ممکن ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ کب کس کا ایمان نکل جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، دنیا نے آج ایسے ایسے آلات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ ایکسپٹ کر لیں اس چیز کو تو ایمان نکل جائے گا۔ کئی فلمی گانے ایسے ہیں جن کو ہمارے بچے دھن میں گاتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کفریہ کلمات ہیں، شرکیہ نغمے ہیں۔ اگر تمہاری زبان نے اس کا اقرار کر لیا تو ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان جا چکا ہے۔ ہمارے چھوٹے سے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، ہم اسکول میں دیکھنے تک نہیں جاتے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ کل ہی مجھے ایک بچی نے میسج کر کے یہ بات پوچھی تھی کہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں، یہاں پر معاملات ایسے ایسے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ بچہ آتا ہے، بہت سارے مسلمان بچے ہیں، آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پریئر میں، اس وقت وہ کہتے ہیں جیزس از دا گاڈ معاذ اللہ رب العالمین، وہ وہاں سے ان کا عقیدہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے بہت سارے جگہوں پر ہم بچوں کی خبر بھی نہیں لیتے، شام تک تو کافر بن کر کے نکلے ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یا آگ کا پجاری بناتے ہیں، بچے کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں۔ یہ ہم نے آج دیکھا ہے، ماں باپ ہی تو ڈال رہے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں وہ ایمان اپنا بیچ کر کے آ چکا ہوتا ہے، اسے بھی خبر نہیں، ماں باپ کو بھی خبر نہیں، ایمان رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، قیامت کے آنے سے پہلے اور جو علامات ہیں یہ سب چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں تقریباً ہو رہی۔ ماں باپ کی نافرمانی جس کو حضور نے فرمایا وہ بھی ہے، اور نیچ طبقے کے لوگ، ننگے پیروں والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگیں گے، حکومتوں کے تخت پر آ جائیں گے۔ وہ سب سے زیادہ تو ہمارے ہاں نظر آتا ہے، ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اوپر تک چلا جاتا ہے، اب پان بیچنے والا کہاں تک جائے گا یہ نہیں معلوم۔ تو بہت سارے معاملات ہیں بھائی، ان کے خود کی زبان سے یہ باتیں آتی ہیں، وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ چیزیں کوئی ہمارے ہاں اب تعجب کی نہیں رہ گئی ہیں، یہ نارمل ہو گیا ہے۔ اور جو گناہوں کی کثرت میرے آقا نے فرمائی وہ بھی اب چل پڑا ہے، فیشن ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ گناہوں کو نیکی سمجھ کر کرنے لگ جائیں گے، یہ وہ وقت ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر بکھر جائیں، تسبیح ہے، تسبیح ٹوٹ کر کے گر جائے تو اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم ایک دانے کو اٹھانے جاؤ کہ دوسرا ادھر چلا جائے گا، دوسرے کو اٹھاؤ گے تیسرا ادھر چلا جائے گا۔ فتنے اس طرح سے ہوں گے، ایک فتنہ تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے دوسرا سر ابھارے گا، دوسرا ختم کرتے ہی تیسرا سر ابھارے گا، اور اس کو تم تھام نہیں سکو گے، اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے۔ آج یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے، ہم کن کن چیزوں پر بند باندھے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہاں کہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کے اخلاق کی تربیت کریں، انہیں ایمان سکھائیں، اسلام سکھائیں، احسان سکھائیں، انہیں کردار سکھائیں، کیا سکھائیں؟ ہر چیز میں تو یہاں پر فتنہ ہے، ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک بڑا چیلنج ہے۔
ہمارے بچوں کی ہم سوچتے ہیں کبھی ان کی آنکھوں کی حفاظت پہ بولوں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو اپنے ہاتھوں کی حفاظت پہ بولوں، کبھی لگتا ہے کہ ان کو زبان کی حفاظت پہ بولوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ آج فتنے زبان کے لیے. لیکن جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں لگتا ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. بچوں کو میں نصیحت کرنا چاہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے قرآن نے تاکید فرمائی، اس پر سوچتا ہوں کثرت سے بولوں، لیکن لگتا ہے اس سے بھی بڑے فتنے اور بھی ہیں، اور بھی. یہ فتنوں کا دور ہے، ہر فتنہ دوسرے فتنے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا اور بڑا ہوتا چلا جائے گا. اب اس زمانے میں آج شاید وہ دور آ چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن زَهْرِهَا. تم دیکھو گے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ فتنے عام ہو جائیں. تمہارے علماء، اب 3 باتیں حضور نے فرمائی ہیں، توجہ چاہیے. علماء بھی ہیں اور میں بھی ان کی برادری میں ہی ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہوں گا. جب علماء بددیانت ہو جائیں، حق بولنا چھوڑ دیں، تمہارے غنی جتنے بھی مالدار ہیں یہ بخیل ہو جائیں، اور تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں. 3 چیزیں میرے آقا نے فرمایا. جب علماء بددیانت ہو جائیں، تمہارے غنی امیر بخیل ہو جائیں، پیسے روک کر کے جمع کر کے سانپ کی طرح بیٹھنے لگے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اور تیسرے، جب تمہاری عورتیں بے پردہ ہو جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں تو اے مسلمان، تیرے لیے زمین کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ قبر تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اوپر رہنے سے. حضور فرماتے زمین کا نیچے والا حصہ تمہارے لیے اوپر والے حصے سے بہتر ہے، اور اگر یہ 3 چیزیں سلامت ہیں تو قبر سے اچھی زمین ہے. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں سلامت ہیں. اب وہ 3 چیزیں تو سلامت نظر نہیں آ رہی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیثیں، مفہومات حدیث عرض کر رہا ہوں، الفاظ حدیث تک کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا، فرماتے میرے آقا تم گزرو گے قبرستان کے پاس سے تو قبر کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس کی جگہ میں سویا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس قدر تمہارے اوپر بلائیں آ چکی ہوں گی، اس قدر فتنے آ چکے ہوں گے، تم قبر والے کو دیکھ کر کے کہو گے کاش اس قبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیوں ایسا سوچو گے؟ اس لیے کہ وہ سیف چلا گیا، پہلے کے دور میں چلا گیا، ان فتنوں کو نہیں دیکھا، محفوظ چلا گیا. کورونا کے آنے سے پہلے، لاک ڈاؤن کے آنے سے پہلے تو یہی خیالات آ رہے تھے کہ جو پہلے جا چکے بیچارے عزت کے ساتھ گئے، یہ سب بلاؤں کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، محفوظ گئے ہیں. اب یہ سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ زمانہ اور سختی کے ساتھ آئے. اب ہمیں معلوم بھی نہیں اب موت کون سے بستر پہ آئے گی، کس طرح ریپ کر کے ڈالا جائے گا، کہاں کھود کر کے ہمیں پھینک دیا جائے گا، معلوم نہیں. لیکن ہم سے پہلے جو گئے وہ اچھے محفوظ چلے گئے. یہ چیز آپ کے ساتھ آئے گی، تم قبر کو دیکھ کر کے تمنا کرنے لگ جاؤ گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب ذرا میں آپ کو ان حالات کے بعد پوری روئے زمین پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، دنیا میں کون سا انقلاب آئے گا، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گئی شخصی باتیں، ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. اب کائنات کی پوری زمین پر سیاست کو لے کر کے، حکومت کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، دوسری قوموں کو لے کر کے کیا کیا حالات ہوں گے، یہ بھی میرے آقا نے سب بتا دیا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے عزیزوں، مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائیں، دنیا کا آج تک کوئی بھی پریڈکشن دینے والا کوئی بھی اتنی باتیں نہیں بتا سکا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر صدی کے بعد ہونے والی بات کو بتا دیا، اور کئی چیزیں اس میں وقوع پذیر ہو گئی. حضور نے جو بیان کیا وہ ہو بھی گئی ہیں. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کائنات کے بارے میں یہ فرمایا، تم دیکھو یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر سوائے حرمین طیبین کے یہود و نصارہ کی حکومت نہ ہو جائے. ہر ملک، ہر ریاست، ہر سیاست یہود و نصارہ کے کنٹرول میں آ جائے گی. ایک وقت آئے گا یہ، اور ابھی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہو چکا. جو بنام مسلمان دکھ رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ڈمی پیس ہیں، وہ صرف ڈمی پیس ہیں.
چاہے وہ سعودی کے بادشاہ ہوں، امارات کے بادشاہ ہوں، بحرین کے بادشاہ ہوں، یہ کٹ پتلی ہیں. ان کی ڈور تو امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسرائیل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہود و نصارہ ان ممالک کو چلا رہے ہیں آج. کچھ بچے ہوں گے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ ہو سکتا ہے بچے ہوں گے، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا پر، ہاں حرمین طیبین کو چھوڑ کے، یہ میرے آقا نے فرمایا، حرمین طیبین مکہ اور مدینہ چھوڑ کر ساری دنیا پر یہ حکومت کر لیں گے اور یہ حکومت میں آ جائیں گے. اور اسی حکومت کے لیے تو یہ اتنا اتھل پتھل چل رہا ہے. یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر نام سے، نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میرے عزیزو، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف یہود کو ہے، باقی سارے لوگ غلام ہیں. وہ کہتے ہیں نحن شعب اللہ المختار، ہم اللہ کی پسند کی ہوئی جماعت ہیں. وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں ہم کو خاص مٹی سے بنایا گیا ہے، باقی سب کو کچرے سے بنایا گیا ہے. یہودیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات سے. ہاں یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. تو یہ آج انہوں نے پوری دنیا میں بھی اپنے نام ایسے رائج کر دیے. جیولری، جیوز سے بن کر جیولری بن گئے، وہ گولڈ پر اپنا حق جتاتے ہیں. پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے، پوری دنیا کا سونا ہمارا ہے. آج پوری دنیا میں اکنامک کے اور گولڈ کے ریٹ طے کرنا، اتارنا، چڑھانا یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں آج جس طرح سے یہ جمع کر کے ون ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں. ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حکومت رہے گی، ایک ہی شہر رہے گا پوری دنیا، ایک ہی حکومت چلے گی، ایک ہی سکہ چلے، ایک ہی لینگویج چلے. اس پر تو محنت چل رہی ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمام چیزوں کی تیاریاں ہیں. کورونا کے زمانے میں نے ایک میگزین دا اکنامسٹ، اس کے فرنٹ پیج پہ یہ دیکھا تھا ایوری تھنگ انڈر دا کنٹرول. فرنٹ پیج پہ یہ بھی ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. دعویٰ کر رہے ہوں ہر چیز اب کنٹرول میں آ چکی ہے. تمہیں بھی اب آگے چل کر کے یہی سب چیزیں غلام بنایا جائے گا، اور جیسے وہ کہیں اسی طرح سے تمہیں عمل کرنا ہوگا. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاریاں. لیکن ڈرو مت مسلمانوں، میں ڈرانے کے لیے باتیں نہیں کرتا، ڈرانے کے لیے نہیں. یہ پورے کے پورے مل کر کے جو کر لیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. کیا ہی بہترین وکیل ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی امداد پر اور اس کی نصرت پر یقین رکھتے ہیں. اس نے جگہ جگہ ہمیں جگہ کر کے بیان فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنوں کی مدد کروں گا. اللہ نے فرمایا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے. اللہ نے فرمایا ہم لکھ دیے ہیں ہم. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم اگر ایمان کے ساتھ رہو گے بلند تم ہی رہو گے. مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، انہیں جو کرنا ہے وہ کر لے. اور یہ پہلی بار نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کر چکے. 3 بار ہو چکے، تیسری بار ہے، 2 بار آلریڈی کر چکے. نمرود کا زمانہ تھا. ایک نمرود ہے، بہت سارے نمرود آئے، اس میں ایک نمرود ایسا تھا جس نے خدا کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا. اسے طاقت بہت زیادہ آ گئی، نشہ چڑھ گیا. تو اس نے سوچا ایک ہی چیز اب کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ سب انسان کنٹرول میں ہے. شیر سے لڑ لیتا تھا، جانوروں کو مار ڈالتا تھا، 100 لوگوں سے تنہا لڑتا تھا. نمرود جب اتنی طاقت کا غرور آ گیا تو اسے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اب ایک ہی چیز بچ گئی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. وہ کیا ہے؟ موت. موت ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. ہاں ہم جب چاہیں تب مرنا چاہیے، نہیں چاہیں تو نہیں مرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو پا رہا ہے. کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا یہ خدا دیتا ہے، اس کو ایک بار گرا دو، مار دو تو سارا کنٹرول میں آ جائے گا. اس بیوقوف نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ رہتا کہاں ہے؟ اس کے وزیروں نے کہا آسمانوں پر رہتا ہے. اس نے بلڈنگ بنانا شروع کر دیا، بہت بڑی بلڈنگ بنایا. ہو سکتا ہے اس وقت کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح ہو.
بڑی عمارت بنائے. یہ اسرائیلی کتابوں میں موجود بات بتا رہا ہوں, میرے اسلامی روایات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس نے بنایا اور پھر سارے لوگوں کو فوج کے طور پر تیار کیا. ون ورلڈ آرڈر وہاں پر بھی یہی تھا, سب کی لینگویج ایک, سکہ ایک, زبان سب کی ایک, سب پورے انسانوں کو جمع کر کے کہا طاقت بناؤ, طاقت بناؤ. کیوں؟ خدا سے لڑنا ہے, اللہ سے لڑنا ہے. ایک بار اس کو ہم گرا دیں تو موت و حیات ہمارے کنٹرول میں ہوگی. ایک بار جنگ کرنا ہے, سب مل کے جنگ کریں گے. اور سب کو اس نے وعدہ بھی کیا تھا, جو جو جنگ میں ساتھ دیں گے, کسی کو 1000 سال جینے دے دوں گا, کسی کو 50,000 سال دے دوں گا. یہ بڑے بڑے, جیسے ہمارا پرائم منسٹر وعدے کرتا ہے 15-15 لاکھ کے, اس طرح کے ہو سکتا ہے نمرود نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے. اور سب بیچارے بیوقوف بن کر کے محنت کر رہے تھے, صبح سے شام تک بلڈنگ بنایا اور اوپر چڑھا. اور اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت, یہ انجیل کے بعض نسخوں کے متعلق عیسائی خود بیان کرتے ہیں اس چیز کو, اللہ نے فرمایا اپنے ایک فرشتے کو, اس کے کروڑوں فرشتے ہیں, کروڑوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں. ارے میاں بارش جو برستی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بارش اچانک دروازے کھول کے برسائی جاتی ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں بارش کا ہر قطرہ ایک ایک فرشتہ زمین پر رکھ کر جاتا ہے. فرشتوں کی تعداد کہاں سے تم اندازہ کر سکو گے؟ ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ نے بلایا اور کہا اے فرشتے آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں, ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے. فرشتے کو بھیجا, جا تو دنیا میں اس کی خبر لے آ, زمین سے اس کی خبر لے آ. فرشتہ اترا, صرف اپنے پر ہلایا اور چیخ مارا, ساری بلڈنگ زمین پر آ گئی اور سب کے سب تہس نہس ہو گئے. اور اوپر بیٹھا ہوا پی ایم بھی نیچے آ گیا. اب پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا, اس کی تاریخ میں کوئی نشانات نہیں. تو یہ ون ورلڈ آرڈر کا ایک بار کھیل چکے. وہ سوچتے ہیں کہ ٹرائی کیے تھے لیکن ناکام ہوئے تھے, سیکنڈ بار ٹرائی کرتے ہیں, اس لیے اب خلا میں جا رہے ہیں, اسپیس پہ جا رہے ہیں, ڈھونڈ کے آتے ہیں. چاند میں دکھتا ہے کہ خدا, یہ بھی دیکھنے کی کوشش